بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ شریعت مطہرہ نے ہمارے اوپر کچھ اعمال ایسے اتارے کہ جو ہمارے لیے انہیں ادا کرنا لازم ہے، اور کچھ اعمال ایسے ہیں جو ہمارے جذبہ ایمانی کے اوپر موقوف ہیں کہ ہمارا ایمانی جذبہ اتنا طاقتور ہے کہ ہم ان اعمال کو ادا کر سکیں، اور ان اعمال کو شریعت نے واجب قرار نہیں دیا۔ جیسے مثال کے طور پر 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے اور وتر کی نماز واجب ہے۔ ان دونوں نمازوں کو ادا کرنا، 5 وقت کی نماز وتر کے ساتھ ادا کرنا، یہ ضروری ہے اور لازم ہے۔ لیکن تہجد کی نماز اتنے فضائل کے باوجود بھی وہ واجب اور فرض نہیں ہے، اس کو نفل قرار دیا گیا۔ یہ ہمارے جذبہ ایمانی کے اوپر اسے چھوڑ دیا گیا کہ ہم کتنے ایمانی جذبے کے مالک ہیں کہ ہم تہجد جیسی چیز کو، جسے شریعت نے لازم تو قرار نہیں دیا لیکن اس کے فائدے بہت ہیں، تو ہم اس کو جو ہے وہ کیسے ادا کرتے ہیں، یہ ہمارے پر چھوڑ دیا گیا۔ اسی طرح حقوق العباد میں بہت سارے احکامات ہمیں ایسے دیے گئے جو لازم اور واجب کے درجے میں، اور بہت سارے احکامات ایسے دیے گئے جو لازم اور واجب تو نہیں ہیں لیکن انہیں ادا کرنا آپس میں محبت کی زیادتی کا سبب بنتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے شریعت مطہرہ نے دونوں طرح کے ہمیں احکامات دیے۔ اب ہمارے معاشرے میں عمومی طور پر جو ہے ساس سسر کی خدمت جو ہے وہ بہو کرتی ہے، اور بہو کے ذمے ساس سسر کی خدمت واجب ہے یا واجب نہیں ہے۔ تو دیکھیں، شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ ساس سسر کی خدمت بہو کے اوپر واجب نہیں، اس کے شوہر یعنی بیٹے کے اوپر واجب ہے کہ بیٹا اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، اور اس بیٹے کی اولاد اپنے دادا دادی کی خدمت کرے، بہو کے اوپر واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر بہو اپنے ماں باپ سمجھتے ہوئے اور اپنے ماں باپ کی جگہ انہیں رکھتے ہوئے ان کی خدمت کرے گی تو نہ صرف آخرت میں اجر ملے گا بلکہ دنیا میں بھی وہ شوہر کی نظر میں قابل قدر اور قابل عزت ہوگی، اور شوہر سے اس کی محبت میں اضافہ ہوگا، اور شوہر اس کی قدر اور محبت زیادہ کرے گا۔ اس بارے میں 5ویں صدی ہجری کے ایک بڑے محدث شیخ محمد کا واقعہ ہے کہ ان کے پاس ایک خاتون آئی اور کہنے لگی کہ میرا شوہر مجھے اس بات پہ مجبور کرتا ہے کہ میں اپنے شوہر کی والدہ یعنی ساس کی خدمت کروں، اور وہ مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں خدمت کروں، کیا میرے ذمے اپنے ساس کی خدمت کرنا واجب ہے؟ تو شیخ نے فرمایا کہ نہیں، مسئلے کے اعتبار سے خدمت کرنا تمہارے شوہر پہ واجب ہے، تمہارے اوپر واجب نہیں ہے کیونکہ وہ شوہر کی ماں ہے، اور تمہارے شوہر کے بچوں پر خدمت کرنا واجب ہے کیونکہ وہ ان کی دادی ہے۔ تو بچے خدمت کریں تمہارے شوہر کے اور تمہارے شوہر خدمت کریں۔ اب اس کی جو ہے وہ ایک صورت یہ بنتی ہے کہ وہ اپنی والدہ کو اسی گھر میں رکھیں جس گھر میں تمہیں رکھا ہوا ہے، اور وہ دن رات اپنی والدہ کی خود خدمت کرے اور ان کے بچے خدمت کریں۔ تمہارے اوپر واجب نہیں ہے، تم ہاتھ نہ لگاؤ، تم خدمت نہ کرو، وہ خدمت کریں، اور ان کی خدمت سے جو وقت بچے اس میں پھر وہ اپنے معاش اور کاروبار کے لیے جائیں۔ تو وہ کہنے لگی کہ حضرت یہ صورت تو مجھے منظور نہیں، اس صورت میں مجھے اپنی ساس کو جو ہے وہ 24 گھنٹے اپنے پاس رکھنا پڑے گا، تو اس کی کوئی اور صورت بتائیے۔ تو حضرت نے بتایا، ایک شیخ نے بتایا کہ اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کا شوہر آپ کی والدہ کو ایک الگ مکان میں رکھے، اور اس مکان میں ان کی ضروریات کی ساری چیزیں مہیا کرے، اور خود اور اس کے بچے جا کر اپنی ماں اور دادی کی خدمت کریں اور ان کی ساری ضروریات کا خیال کریں، اور پھر ان کی خدمت سے جو وقت بچتا ہے اس میں جو ہے یہ اپنی روزی کمانے کی فکر کرے۔ حتیٰ کہ اگر والدہ اس کو حکم دیتی ہے کہ ساری رات میرے سرہانے گزارو، تو آپ کے شوہر کے لیے ساری رات اپنی والدہ کے سرہانے گزارنا واجب ہے، ہاں آپ کے ذمے اپنی ساس کی خدمت واجب نہیں ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی حضرت یہ صورت بھی مشکل ہے، پھر اس صورت میں تو میرا شوہر مجھے جو ہے وہ وقت نہیں دے پائے گا، نہ کاروبار کو وقت دے پائے گا، کوئی اور صورت بتائیں۔ تو شیخ نے فرمایا کہ اس کی تیسری صورت یہ ہے کہ آپ کا شوہر اپنی والدہ کو الگ مکان میں رکھے اور ان کی ضروریات اور خدمت کے لیے خادمہ کا، نرس کا بندوبست کرے، اور اس نرس کے اخراجات آپ کے شوہر کے ذمے ہیں کیونکہ آپ کی ساس کی خدمت جو ہے وہ آپ کے شوہر کے ذمہ واجب ہے، تو ان کے خادمہ کے اخراجات بھی آپ کے شوہر کے ذمہ واجب ہے۔ اگر خادمہ کے اخراجات پورا کرنے میں دشواری ہو تو آپ کے گھر کے خرچ کو کم کر کے وہ اپنی ماں کی خدمت کو پورا کرنے کے لیے خادمہ کی تنخواہ دے سکتا ہے۔ اور مزید یہ کہ اگر وہ خادمہ 24 گھنٹے دن رات آپ کی ساس کے پاس رہے گی
اور آپ کا شوہر وہاں آنا جانا کرے گا اپنی والدہ کے پاس، اور اس عورت کے ساتھ موجود ہونے کی وجہ سے آپ کے شوہر کے فتنے میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو، تو پھر آپ کے شوہر کے لیے راستہ یہ ہے کہ اس خادمہ سے وہ نکاح کر لے، تاکہ وہ خادمہ بھی رہے اور وہ آپ کی ساس کی خدمت بھی کرے۔ ہاں، آپ کے ذمہ واجب نہیں ہے، اگر وہ خادمہ سے نکاح کرے گا تو اس کو 3 اجر ملیں گے۔ ایک اجر تو یہ ملے گا کہ وہ دوسری شادی کرے گا، دوسری شادی کرنے کا اسے اجر ملے گا۔ دوسرا اجر اسے اس بات کا ملے گا کہ وہ فتنے سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو ایک اور ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار کرے گا، فتنے سے بچنے کا اجر ملے گا۔ اور تیسرا اجر جو ہے وہ ماں کی خدمت کا اجر اسے ملے گا۔ یہ 3 اجر اسے اس ایک نکاح سے ملیں گے۔ تو یہ 3 صورتیں بنتی ہیں، ان 3 صورتوں میں سے جو سی صورت آپ کو پسند ہو وہ اختیار کر لے۔ ہاں، لیکن آپ کے ذمے جو ہے نا وہ اپنی ساس کی خدمت واجب نہیں ہے۔ تو وہ عورت تھوڑی دیر سوچتی رہی، سوچنے کے بعد کہنے لگی کہ ہاں، ایک بات میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ میری شوہر کی ماں بھی میری ماں جیسی ہے، تو میں اگر خود ان کی خدمت کر لوں تو میرے لیے جو ہے یہ زیادہ سعادت کی بات ہے، تو میں خود ان کی خدمت کر لوں گی۔ واجب نہیں ہے تو کیا ہوا، میرے اوپر مستحب تو ہے، مجھے انشاءاللہ اجر تو ملے گا۔ تو کاش کہ یہ بات ہمارے زمانے کی بھی ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو سمجھ میں آ جائے، اور وہ اپنے شوہر کے والدین کو اپنے والدین سمجھے، شوہر کے والدین بھی آنے والی بہو کو اپنی بہو نہیں بیٹی کی جگہ سمجھے، اس کی کوتاہیوں غلطیوں کو درگزر کرے، اس کو سیٹ ہونے کے لیے تھوڑا سا ٹائم دے، تو پھر انشاءاللہ یہ گاڑی چل سکتی ہے۔ اور تالی ہمیشہ دونوں ہاتھ سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی، زیادتی دونوں طرف سے ہوتی ہے۔ بڑوں کا ظرف یہ ہے کہ وہ چھوٹوں کی غلطیوں کو معاف کرے، چھوٹوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بڑوں کے سامنے جو ہے وہ زبان نہ نکالے، زبان نہ چلائے، اور یہ نہ کہے کہ آپ کے ماں باپ کی خدمت میرے ذمہ واجب نہیں ہے۔ جب اس طرح کے حقوق آپ اگر اپنے شوہر سے مانگیں گی تو بہت سارے حقوق شریعت نے بھی آپ کے شوہر کو دیے ہیں جو وہ آپ سے نہیں مانگتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپس میں پیار محبت کے ساتھ زندگی گزارے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کریں، حقوق سے بڑھ کے ادا کریں۔ اللہ رب العزت ہماری تمام بہنوں کو، بیٹیوں کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کمی کوتاہی غلطی کو اللہ پاک معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔